الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، یہ جو میلاد پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، پروگرام کا جو انعقاد کیا گیا، شادی کے سلسلے میں شادی ہو گئی، اس کے بعد برکتیں، رحمتیں اور تمام تر نوازشیں اور مہربانیاں لینے کی نیت سے اس کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شادی کو ان کے لیے باعث برکت بنائے آمین۔ اور ان کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ رفیقان گرامی، بڑے اچھے کلام آپ نے ہمارے شاعر اہل سنت سے سنے اور موصوف نے بھی بہت اچھے کلام پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ برکت کے طور پر 2 یا 3 اشعار میں بھی پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشہور اشعار ہیں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان۔ توجہ فرمائیں، بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، اور بیداری کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ تقریر ہوگی تاکہ یہ لگے کہ سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں۔ میرے مرشد برحق فرماتے ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا
یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا شعر کا ہے میرے آقا کی شان. میرے آقا کی طرح نہ کوئی ہے نہ ہوگا، بے مثال ہیں کہ نہیں. آگے فرماتے ہیں بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. آگے فرماتے ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. کوئی ہو سکتا ہے کیا آپ جیسے؟ یہ جو نجدی بہبڑے کہتے ہیں نا کہ ہماری طرح بشر، وہ یہ شعر دیکھ لیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی زندہ باد، اللہ اکبر. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اور فرماتے ہیں نازش عرش و وقار عرشیاں، نازش عرش و وقار عرشیاں، نازش عرش و وقار عرشیاں، اور صاحب قوسین و ادنیٰ آپ ہیں، صاحب قوسین و ادنیٰ آپ ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی ان کے در پہ جاتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے. جو مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتا ہے تو وہ اپنی مرادیں پاتا ہے. یہیں بھی ان سے اگر مانگ لے تو اس کو اس کی مراد ملتی ہے. فرماتے ہیں مقطع میں کہ بردرت آمد گدا بہر سوال، تمہارے در پر منگتا آیا ہے. بردرت آمد گدا بہر سوال، بردرت آمد گدا بہر سوال، او بھلا اختر کا داتا آپ ہے، او بھلا اختر کا داتا آپ ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ چونکہ شادی کے تعلق سے پروگرام ہے نا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج انسان یا نوجوان لڑکا اگر اپنے گھر میں شادی کا اشارہ کرے یا شادی کو کہتا ہے تو اسے عیب جانا جاتا ہے، جبکہ
اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں حدیث پاک سے ثابت کروں کہ شادی کا حکم دیا گیا ہے. انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، توجہ فرمانا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کرے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جب حدیث پڑھی جائے تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی جائیں. میرے آقا فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. آقا کریم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جوانوں سے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. میرے آقا فرماتے من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے وہ شادی کرے. یعنی جو خرچہ، مکان، نان نفقہ، سکنا، تمام حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا فلیتزوج، وہ کیا کرے؟ شادی کرے. اب بتاؤ شادی کا حکم حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اگر للا ابا سے کہہ رہا ہے تو اس کو عیبدار مانا جاتا ہے. ہاں اچھے کسی، یہ ادب کی بات ہے، کوئی تیسرے آدمی سے یا دوسرے آدمی سے کہلوائی جاتی ہے، لیکن اگر اس نے اظہار کر دیا یا کہہ دیا تو کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہو. میرے آقا نے اس کی حکمت ارشاد فرمائی. آخرکار اس میں کیا حکمت ہے؟ آگے حدیث پاک کا جملہ دے رہا ہوں، ذرا دیکھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اے نوجوانوں اگر شادی کرو گے، اگر نکاح کرو گے، اگر تم نکاح منعقد کرو گے تو اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ جب تم راستے میں چلو گے تو نکاح یعنی نکاح کو جھکا کر چلو گے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یعنی نگاہ کو جھکا کر چلو گے اور ادھر ادھر نگاہ نہیں جائے گی، اور گناہوں سے بچو گے. تو گناہوں سے بچنا ہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے، سمجھے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اگر شادی رچاؤ گے، نکاح منعقد کرو گے تو پارسائی کی زیادہ حفاظت ہوگی، گناہوں سے بچو گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے. تو یہ آقا کریم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا. اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے فعلیہ بالصوم، تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے. تو یہ حدیث پاک سے حکم ثابت ہوا. اور آگے دیکھیں ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، سبحان اللہ. آج معاشرہ اتنا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے کہ کیا بتائیں، دل کی بات کیا بتائی جائے. ہم تو دنیا بھر میں ٹہلتے ہیں،
علاقے میں گھومتے ہیں سب جگہ، لیکن ہمارا معاشرہ صرف چٹکلے بازی، لطیفے بازی، قصے کہانیاں، ہنسنے ہنسانیاں، ٹھٹا، ہی ہا ہو ہا، ارے مزہ آ گیا مفتی صاحب کیا کہنے، بس اسی لیے تقریریں رہ گئی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ سنتے ہیں اچھے سے۔ آج شادیوں کا ماحول دیکھ لو، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر شادی ہوئی ہے تو آپ کے گھر کو نشانہ بنا رہا ہوں، نہیں، ایک نارمل اور جنرل بات کہہ رہا ہوں۔ شادی ہم معاشرہ، کئی لڑکیاں اگر اس کے گھر ہیں تو ٹینشن اور فکر میں نیند نہیں آ رہی، کیونکہ ڈیمانڈیں اتنی ہو چلی ہیں، مانگ تانگ اتنی ہو چلی ہے، ہم نے خود نے، معاشرے نے ایسا ماحول بنا دیا ہے۔ آقا کریم ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، ایک عورت سے شادی 4 باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے؟ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح جو کیا جاتا ہے وہ 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لمالہا، اگر معاملہ امیر والا معاملہ ہے تو کہ ہاں پکا ہے، یہ اکثر جگہ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم جنرل بات، ہم بھی اس میں شامل ہیں، یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ خود بتائیے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمالہا، اگر مال کی بنیاد پر بھی نکاح کیا جاتا ہے، ولجمالہا، اور خوبصورتی کی بنیاد پر بھی نکاح کیا جاتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن آگے جناب عالی فرماتے ہیں ولحسبہا، اور شرافت کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے، مگر مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا اے دنیا کے اندر بسنے والے میرے امتیوں سنو سنو، اگر تم نکاح کرو تو ان 4 والی عورتوں میں سے 3 والی کو سب سے زیادہ ترجیح دے دو، یعنی جو دین کے اعتبار سے اچھی ہو، نماز کی پابند ہو، روزے کی پابند ہو اور شریعت کی پابند ہو، اس کو ترجیح دے۔ فاظفر بذات الدین، یعنی دین والی کو چنو، دین والی کو اختیار کرو، ایسے ہی نہیں ہو کہ وہ آ کر کے تمہاری نمازیں بھی چھڑوائے اور خود بھی چھوڑے، کبھی چلے جائیے، ابھی تو آزار بھی نہ ہوئی ہے، سمجھ بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بہت ہوتا ہے، نمازیں چھڑواتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ نیک آتی ہیں بچیاں گھروں میں، اور آدمی کے بھی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں کہہ تو صحیح رہی ہے، العیاذ باللہ، یہیں سے کام خراب ہونے لگتا ہے۔ شروع سے ہی وہ شادی سے پہلے بھی نماز کی پابندی کرے، اور خاص کر جب شادی ہو جائے تو پورا گھر، وہی نہیں پورا گھر نماز کی پابندی کرے۔ چیخنے چلانے کا نام تقریر نہیں، میں نے بہت تقریریں کی ہیں اپنی زندگی میں، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ لیکن ایک افسوس اور ایک دلی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ شادی کر لیتا ہے اور اس کے بعد سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مگر جناب ہوتا کیا ہے، ساری لوگ نمازوں سے غافل، جو لڑکی آتی ہے نمازوں سے غافل، قرآن کریم جہیز میں دیا جاتا ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتی، مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی سیم ہوتا کسی کا تو 1 آدھ 2 آیت پڑھ لیتی، کچھ لڑکیاں تو قرآن کریم بھول ہی جاتی ہیں۔ جبکہ میرے دوستو سنو سنو، اگر آپ کو بتانا چاہوں تو قرآن کریم اگر لڑکی اپنی سسرال میں پڑھے، چاہے اپنے میکے میں پڑھے، چاہے اپنے کسی بھی رشتہ داری میں پڑھے، اگر آپ کہیں بھی قرآن کریم
پڑھیں گے تو بتاؤ اس کی برکتیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ بلند آواز سے بولو ملیں گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا القرآن شافع و مشفع، قرآن قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ قرآن سفارش بھی کرے گا اور اس کی سفارش مانی بھی جائے گی۔ تو کیا سفارش اس کی کرے گا جو پوری زندگی جہیز میں لائی اور طاق میں رکھے رہی؟ جو پڑھے گا اسی کی سفارش کرے گا، جو تلاوت کرے گا اسی کی سفارش کرے گا۔ اور میں نے تو ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا جب مومن بندے کو قبر میں دفن کیا جائے گا اور جناب عالی اس کو قبر میں دفن کرنے کے بعد گھر والے جب آئیں گے تو جناب عالی اللہ تبارک و تعالی ایک عذاب کی گردن بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی عذاب کی گردن بھیجے گا۔ جب عذاب کی گردن سامنے سے آئے گی تو سامنے سے نماز آ جائے گی اور نماز آ کر کے کہے گی اس گردن سے وراء کا، اے عذاب کی گردن پیچھے چلی جا۔ اس لیے کہ یہ معمولی انسان نہیں تھا، جب دنیا میں رہتا تھا تو سارے لوگ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اپنے بزنس میں لگے رہتے تھے، مگر یہ اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنے دل کو منور کیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت میدان شہادی مفتی شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی یہ باتیں؟ دیکھیے غور کریں، اگر دل اکتا گیا ہو تو میں اپنی جگہ لے لوں، ایسے تو نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے پیچھا پکڑ لیا پتہ نہیں کب چھوڑیں گے۔ غور کی بات ہے یہ، کبھی کبھی ہم لوگ آج چٹکلے بازی، لطیفے بازی، قصے کہانیوں میں لگے رہ گئے بس۔ یہ تو خوش قسمت ہو آپ لوگ کہ آپ نے پروگرام رچا لیا، سجا لیا، اس کا ثواب مل رہا ہے اور ان مقدس لوگوں کو بلا لیا، اور ہر نوجوان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ عہد کرو، اپنی مسجدیں بھر دو، محلے کی مسجدیں آباد کر دو، اس لیے کہ ہے کچھ نہیں، ایک لمحے میں انسان ادھر ہے تو ایک لمحے میں انسان ادھر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے، اندھیرا پاس آ رہا ہے اور یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ تو نماز بتائیے، حدیث شریف میں بتایا گیا کہ نماز سفارش کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کس سے ثابت ہوا؟ حدیث شریف سے۔ تو کیا اس کی سفارش کرے گی جو صبح 9 بجے تک مطلب خراٹے کی نیند سوتا رہتا ہے اور گھر والے نے اٹھا دیا کہ ذرا نماز پڑھا کے گھر، ابھی سویا ہوں تو نیند خراب کرنے کے لیے آ گئی؟ نماز جیسی اہم چیز، اہم عبادت، ذرا اس سے غفلت کا انجام کیا ہوگا ذرا سمجھے؟ قبر میں کیا ہوگا ذرا سوچیں۔ اب جب نماز آگے سے آ جائے گی تو وہ عذاب کی گردن دانی طرف سے آئے گی، دانی طرف سے جیسے ہی آئے گی تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جاء القرآن، ماشاء اللہ لوگ آ رہے ہیں۔ جب وہ عذاب
کی گردن داہنی طرف سے آئے گی تو قرآن آ جائے گا، عذاب کی گردن داہنی طرف سے آئے گی اس کو عذاب کے کرنے کے لیے، تو وہ کس طرف سے آئے گا؟ سبحان اللہ، جاء القرآن، قرآن آئے گا، اور قرآن اس عذاب کی گردن سے کہے گا وراءک، اے عذاب کی گردن پیچھے چلی جا، یعنی سفارش کرے گا۔ تو جب سفارش کرے گا تو بتائیے قرآن کب سفارش کرے گا؟ جب کہ ہم دنیا میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، دنیا میں اس کو پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے گھر کی عورتیں، گھر کی بہویں، گھر کی بیٹیاں یہ عادت بنا لیں کہ کم سے کم چاہے ایک ہی رکوع پڑھیں یا 2 رکوع پڑھیں، مگر فجر کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے بعد سارے کام کاج شروع کیے جائیں تو گھر کے اندر برکتیں الگ دیکھ لینا کتنی برکتیں ہوں۔ وہ جو 8-9 بجے اٹھا جاتا ہے، 10-11 بجے نمازوں کو چھوڑ کر نہ قرآن کریم کی تلاوت کا پتہ، پھر چند ہی دنوں بعد پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ حضرت کام بڑا کر رہا ہوں، پیسہ ہاتھ میں نہیں رک رہا۔ رکے گا کہاں سے جب تم نے نمازیں چھوڑنا شروع کر دی۔ اگر آپ لوگ تلاوت قرآن یا نمازوں کے پابند ہم ہو جائیں تو برکتیں الحمدللہ ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ اور آپ دیکھیں ورنہ تو دنیا سے جانے کا اتنا کٹھن منظر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شادی کے پروگرام میں حضرت قبر کی باتیں سنا رہے ہیں، ارے انجام تو قبر ہی ہے، ہمارا انجام کیا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو ایک حدیث پاک اور سنا دوں، ہاتھ اٹھائیے کون کون ذرا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے التذکرہ، کیا ہے؟ التذکرہ، امام غزالی کی ایک کتاب ہے فی کشف علم الآخرہ، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابی ہیں بہت بڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود، غور سے سننا ذرا، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، لیکن غور سے سننا سبھی حضرات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما اول ما یلقى المیت اذا ادخل قبره، اے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جنازے کو لے جایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے وہ بیان کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات، یہ والی بات اگر پوچھی ہے تو وہ صرف تم نے پوچھی ہے، تم سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں پوچھی، یعنی قبر میں سب سے پہلے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما ینادی ملک اسمہ رومان، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک فرشتہ اس کو آواز لگاتا ہے، پکارتا ہے، اور سے سننا میری باتیں ذرا، اور اس کا نام رومان ہوتا ہے۔ اس فرشتے کا نام کیا ہوتا ہے؟ رومان۔
اور جناب وہ کیا کرتا ہے؟ فجاسا خلال المقابر، وہ قبروں کے درمیان تلاش کرتا ہے کہ اس کی قبر کون سی ہے، اس کی قبر کون سی ہے۔ جب وہ قبر مل جاتی ہے تو اس کو کہتا ہے، یعنی جو دفن ہوتا ہے اس سے کہتا ہے اکتب یا عبد اللہ عملک، اے اللہ کے بندے اپنا عمل لکھ۔ اور یہ مرد سے ہی نہیں کہتا ہے، لڑکی دفن ہوتی ہے، عورت دفن ہوتی ہے، سب سے ہی کہتا ہے اے اللہ کے بندے یا بندی اپنا عمل لکھ، یعنی تو جو زندگی گزار کر آیا ہے تو وہ کس کام میں گزار کر آیا ہے۔ اب اسے سب یاد آ جاتا ہے کہ 60 سال جیا یا 20 سال یا 35 سال، کبھی میں مسجد کے دروازے پر نہ گیا، کبھی روزے کا معاملہ نہیں کیا، ہائے اس وقت افسوس ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے اپنا عمل لکھ، تو وہ قبر میں جو دفن ہوتا ہے وہ کہتا ہے لیس معی دبات ولا قرطاس، میرے پاس نہ روشنائی کا پتہ ہے، میرے پاس نہ دوات ہے، میرے پاس نہ کاغذ ہے، میرے پاس نہ قلم ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں اپنا عمل لکھوں، میں کائے سے لکھوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے ہیہاتا، فرشتہ کہتا ہے کہ تیری جو دوات ہے، ریقو کا مدادو کا، تیرا تھوک تیری دوات ہے، وقلم کا اصبعو کا، اور تیرا قلم تیری انگلی ہے، اور تیرا کفن تیرا کاغذ ہے، یعنی تیرا کفن تیرا کاغذ ہے اور تیری انگلی تیرا قلم ہے، تو لکھ۔ تو جانتے ہیں فَيَقْطَعُ قِطْعَةً مِّنَ الْكَفَنِ، تو وہ فرشتہ کفن کا ایک ٹکڑا کاٹتا ہے، یعنی اس کا کفن پھاڑتا ہے، کاٹتا ہے اسی کا، اور کہتا ہے کہ اس پر لکھ۔ اب ذرا غور کرو کہ شادیاں کرنے کے بعد یا بچپن سے ہمارا مسلم معاشرہ، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو سب سے پہلا معاملہ یہ کہ سب سے وہ نمازوں سے بالکل غافل اور دور ہو جاتی ہیں، اور ان کی عورتیں بھی دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور نماز سے شادی کے بعد میں نے اکثر دیکھا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو پابندی کرتا ہے، اکثر لوگ غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اس کو سختی سے اپنے لیے یعنی عمل کے میدان میں اتارنا کہ جب بھی نماز، ہماری نوجوان نسل نے اگر مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب آ جائے گا۔ آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ اب ایک لڑکی کو یہ چاہیے کہ جب وہ اپنی سسرال میں آئے اور سسرال میں آنے کے بعد اس کا یہ اہتمام ہو، جناب علی ہر ایک کی قدر و منزلت اپنے دل میں بٹھائے، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار رہے۔ اپنے گھر کے اندر جب جائے تو جب بھی اس کو خالی وقت ملے، چاہے فجر کا وقت ہو، چاہے عشاء کا وقت ہو، چاہے مغرب کا وقت ہو، چاہے عصر کا وقت ہو، وہ اپنے شوہر نامدار کو یہ تلقین کرے، اے میرے شوہر صاحب، یہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ آپ بھی مسجد میں نماز ادا کر کے آؤ، اور میں بھی یہاں مسجد میں دن کی بجائے گھر میں نماز ادا کروں گی۔ اگر دونوں نمازیں پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تو یہاں بھی آباد ہوں گے اور وہاں بھی آباد ہو جائیں گے، اور زندگی سرسبز و شاداب ہو جائے گی، زندگی انمول ہو جائے گی، اور خالی وقت ہو اس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ درود پاک کا مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت بالکل الگ ہے، انسان کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج بیماریاں، پریشانیاں، طرح طرح کی چیزیں جنم لے رہی ہیں، ذرا کل کی زندگی کا تو سوچو،
آپ کی جیون میں آپ کے یہاں کتنے لوگ بدھولیا سے چلے گئے؟ بہت لوگ چلے گئے اور جا رہے ہیں، جلد ہی جا رہے ہیں اور جاتے ہی رہیں گے۔ ہم لوگ بھی یہاں نہیں بیٹھے رہیں گے، ایک نہ ایک دن ہمیں وہاں جانا ہے کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے سفر کی تیاری کرو۔ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو بہت تیاری کرتا ہے۔ ہم بھی قرآن کریم سنانے کے لیے گوا گئے تو رات سے ہی نیند کے وہی بیگ تیار کر دینا، کپڑے رکھ دینا، پریس کر دو کپڑوں پر، الم گلم ای وہاں چنی بچنا، اور کھانے پینے کی چیز روٹی وغیرہ بھی اہتمام۔ کتنے فکر سے انسان رات میں اٹھتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا فلائٹ پکڑنی ہے جانا ہے، ٹرین پکڑنی ہے جانا ہے۔ تو دنیاوی سفر کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ سسرال جاتے ہیں تو کتنا اہتمام، پرفیوم چھڑکتا بغلوں میں صحیح کر کے ہونا چاہیے، اور بہترین شوز، بہترین ویئر، لباس بہترین اچھا ہو کر کے جاتا ہے، جانا چاہیے۔ قدر و منزلت کی بات ہے، اچھے کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہاں تھوڑا شرما کر بتاتا ہے کہ نہیں جا رہے ہیں سسرال، سمجھنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے تو دھیرے دھیرے اس کی شرم کھلتی ہے، کیونکہ سسرال تو سسرال ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھڑ ساس کا گھر، سمجھنے کے نہیں، یہ مطلب بارش ہو اور ساس کا گھر ہو، رکے رہو 8-10 دن برابر آرام سے وہیں رہو۔ اس طریقے سے ایک معمولی سفر کے لیے، دنیاوی سفر کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ شادی میں جاتے ہیں، اچھا کپڑا، اچھا اہتمام، فلاں کی بارات میں جا رہے ہیں۔ اگر کوئی چپل پہن کے بارات میں جا رہے ہیں، ذرا جوتے تو پہن ہی لیتا، تجھے اتنا بھی شعور نہیں کہ جوتے پہن لے۔ اسے تلقین کی جا رہی ہے تیاری کی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیاوی سفر کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، مگر ایسا سفر کہ جس کے بعد یہاں آنا نہیں ہے، اس کے لیے ہم اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اے میرے دوستو سنو، جب ہم اس دنیا سے جائے تو ہماری تیاری ایسی ہو کہ فرشتے بھی ہمیں مبارکبادی پیش کرے۔ یہ اس انسان کا جنازہ آ گیا ہے جو رات میں اٹھ کر کے، تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، رات کے پچھلے پہر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور سارے مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کیا کرتا تھا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرتا تھا۔ یہ اس نیک انسان کا جنازہ جا رہا ہے کہ سب دنیا والے تو بزنس میں مصروف رہتے تھے، مگر یہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے اپنے دل کو منور کیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے فرشتے بھی اس کا استقبال کریں، ایسا معاملہ ہو اور اس طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ اس مختصر سی گفتگو کو کافی سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں سب کو 5 وقتہ باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شمع بز میں ہدایت لا، شہر یار رم تاجدار